السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ آج بچوں 5 ستمبر سن 2020 تاریخ ہے اور ہم ٹاپک سٹڈی کر رہے تھے پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد، یعنی بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو بچوں ہم نے جو ہے وہ 9 فوائد یا 10 فوائد ہم نے کر لیے تھے۔ تو یہ جو 9 فوائد ہم نے کیے تھے یہ اور باقی کے جتنے بھی فوائد ہیں میں آپ لوگوں کو مختصراً آج اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ بچوں سب سے پہلے ہے تقسیم کار۔ بچوں یہ بڑے پیمانے پر جب کاروبار کیا جاتا ہے تو ڈویژن آف لیبر یعنی تقسیم کار کے اصول کو اپنایا جاتا ہے۔ اس سے کام مختلف حصوں میں بڑھ جاتا ہے اور ایک ہی آدمی کو بار بار ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کے اندر اپنے کام کے لیے مہارت اور چاپک دستی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی استعداد کار پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا نمبر پر بچوں ماہرین کی خدمات ہیں۔ تو جب کاروبار بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوتا ہے، وسیع پیمانے پر ہو رہا ہوتا ہے تو جدید مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ان ماہرین کو فرم زیادہ سے زیادہ معاوضہ بھی دینے کی استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ان کو زیادہ معاوضہ دے سکے جب بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہی تھی، چونکہ سرمایہ وافر مقدار میں ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیداوار کے پھر نئے طریقے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں اور اشیاء کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشیاء کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچوں خرید و فروخت میں کفایت ہو جاتی ہے۔ خام مال تھوک پر خریدا جاتا ہے، اس لیے سستا پڑتا ہے کیونکہ بلک کوانٹٹی کے اندر خریدا جاتا ہے۔ اس طرح تیار شدہ مال دور دراز علاقوں میں جہاں قیمتیں بلند ہوں وہاں پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، جس سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں اگر چھوٹے پیمانے پر کاروبار ہوتا تو پھر تیار شدہ مال تو تھوڑا سا ہوتا تو اس کو دور دراز علاقوں میں بھیجنا بہت کرایہ پڑ جاتا، تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ جبکہ فل کوانٹٹی کے ساتھ جب لوڈ کیا جاتا ہے تو پھر اس پر فی اکائی لاگت پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی۔ چوتھے نمبر پر بچوں مستقل اخراجات میں کمی ہے۔ تو کوئی بھی فرم ہوتی تو اس کے کچھ مستقل اور معینہ مصارف ہوتے ہیں۔ جو کاروبار بند ہو یا چالو ہو فرم کو ہر حال میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، مثلاً عمارت کی تعمیر کا خرچ، عمارت کا کرایہ، مشینوں کی قیمت، مستقل ملازمین کی تنخواہیں۔ کہ کاروبار ہو نہ ہو یہ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جب کاروبار بڑے پیمانے پر تو فی اکائی لاگت کم ہو جاتی اور شے سستی تیار ہوتی۔ تو بچوں یہ بھی جو ہے وہ کم مستقل اخراجات کم ہو جاتے ہیں جب بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 1 لاکھ اشیاء تیار کرنی ہو بڑے پیمانے پر اور 1 لاکھ یہ خرچ ہو تو 1 روپیہ 1 یونٹ پر خرچ ہوگا، مستقل اخراجات ہوں گے۔ جبکہ اگر 1 لاکھ روپے مستقل اخراجات ہوں اور اشیاء جو ہیں وہ صرف 1000 تیار کی جا رہی ہوں تو 1 یونٹ پر 100 روپے کاسٹ پڑے گی۔ تو اس طرح سے چھوٹے پیمانے کی یہ نقصان ہوگا، چھوٹے پیمانے پر یہ نقصان بن جائے گا، جبکہ بڑے پیمانے پر مستقل اخراجات میں کمی ہو جائے گی، جبکہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں مستقل اخراجات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ نمبر 5 تجربہ اور تحقیق ہے۔ بچوں بڑے کاروبار میں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے جس سے تحقیقاتی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، ایجادات اور دریافتیں ہوتی ہیں، یعنی انوینشنز اور انوویشنز ہوتی ہیں، پیداوار کے جدید طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر بچوں مرمت گاہوں کا قیام ہے۔ ریپیئرنگ سینٹرز کارخانوں کے قریب ہی مرمت گاہیں ورک شاپس ہوتی ہیں، تو مشینیں جب خراب ہوتی ہیں کارخانے کی تو اس کو جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے، اس کی خرابی کو جلد دور کرنے میں مدد ملتی، وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ ضمنی پیداواریں تو بچوں کاروبار سے جو بچا کچا مال ہوتا ہے اسے دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر جب کاروبار ہوتا ہے تو اس سے وہ ضائع نہیں ہوتا، مثلاً کپڑے کے کارخانے کا بچا ہوا دھاگا دریاں بنانے کا کام آ سکتا ہے تو اس سے دریاں بنا دی جاتی ہیں۔ نمبر 8 نشر و اشاعت کے ذریعے پبلسٹی کی جاتی،
شے کی جس سے اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے. اخبارات، رسالہ جات، ریڈیو، ٹیلی ویژن ایسے کارآمد ذرائع جن سے کسی شے کی مؤثر پبلسٹی کی جا سکتی ہے. روزگار میں اضافہ، جب کاروبار وسیع پیمانے پر ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے وہ بہتر معیار زندگی گزار سکتے ہیں. تو بچوں 10واں پوائنٹ جو آج ہم نے اسٹڈی کرنا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. حکومت اشیاء پر ٹیکس لگا کر آمدنی حاصل کرتی ہے، اس لیے جتنی زیادہ پیداوار کارخانہ دار کریں گے اتنی زیادہ حکومت کی آمدنی بڑھے گی. 11ویں نمبر پر بچوں حکومت سے مراعات مل جاتی ہیں. بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے، حکومت ٹیکس چھوڑ دیتی ہے یا ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے اور ضروری اشیاء خام مال درآمد کرنے کی باہر سے منگوانے کی اجازت دیتی ہے. غیر مالک من کی اشیاء کی مانگ بڑھانے کے لیے حکومت نمائشوں کا بندوبست کرتی ہے اور انہیں فنی تکنیکی مشورے بھی دیتی ہے. مقابلے کی قوت، تو بچوں پاور جو ہے مقابلے کی، چونکہ بڑے کاروبار میں بہت سے حصہ دار ہوتے ہیں اس لیے اگر نقصان ہے تو ایک کے حصے میں بہت کم رقم آتی ہے جسے وہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. اس طرح کاروبار چالو رہتا ہے. مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ، بچوں جب بڑے کاروبار کے اندر روزانہ ہزاروں مزدور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے ہمدردی، قوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرتے ہیں، اخلاقی قدریں بلند ہو جاتی ہیں ان کی. تو اس طرح سے مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. بچوں 14واں پوائنٹ ہے زر مبادلہ کا حصول. جب اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے تو مشینری اور خام مال کی درآمد کی جاتی ہے، نیز اشیاء کی برآمد کے لیے بھی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جس سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. بلکہ گورنمنٹس کماتی ہیں زر مبادلہ اس سے، جبکہ درآمد ہونے والی اشیاء پر زر مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے. یعنی فارن کرنسی، انٹرنیشنل کرنسی ڈالر جو ہے وہ کمایا جاتا ہے اور وہی خرچ کیا جاتا ہے. باہر سے اشیاء منگواتے ہیں تو اسے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈالر میں اس کی، اور وہی ڈالر جو ہے جو ہم نے برآمد کر کے کمایا ہوتا ہے کسی ملک نے اپنی اشیاء برآمد کرتا ہے اور اس کی وصولی لیتا ہے ڈالر میں، تو وہی ڈالر جو ہے جب باہر سے اشیاء منگوائی جاتی ہیں تو اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے. اس لیے دونوں کا برابر ہونا، متوازن ہونا ضروری ہوتا ہے. تو بچوں 15ویں نمبر پر اندرونی اور بیرونی کفایتیں ہیں. کاروبار جب بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو بہت سی اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں جس سے کاروبار میں سہولت پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے. تو بچوں یہ جو اندرونی اور بیرونی کفایتیں ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے بتائی بھی ہیں کہ اندرونی یا داخلی کفایتیں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق کاروبار کے اندرونی حالات سے ہوتا ہے. مثلا انتظامی کفایتیں، خرید و فروخت میں کفایتیں، مالی کفایتیں، ضمنی پیداوار کی کفایتیں، آمدنی پیدائش کے استعمال میں کفایتیں. جبکہ بیرونی یا خارجی کفایتیں جو ہوتی ہیں ان میں بچوں ذرائع مواصلات کی سہولت، بینکوں، بیمہ کمپنیوں کا قیام، ورکشاپ، مرمت گاہوں کا قیام، ریسرچ سینٹروں کا قیام اور ماہر افراد کی خدمات کا حصول. یہ بھی اسی چیپٹر کے شروع میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. تو بچوں اس سوال کو بھی اگر آ جائے کہ پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد، تو سب سے پہلے آپ نے پیدائش بر پیمانہ کبیر کی تعریف کرنی ہے. تعریف کرنے کے بعد بچوں آپ لوگوں نے جو اتنی 15 کی ہیڈنگز ہیں، جتنی ہیڈنگز آتی ہیں 12-15 آپ لوگوں نے یہ ہیڈنگز لکھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد 1 بائی 1 ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھتے ہوئے ان کی ڈیٹیل بھی بیان کرتے جانا. 12 سے 15 ہیڈنگز لازمی کرنی ہے. اگر یہ اکیلا پوچھ لیا جائے کہ پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد لکھیں. بچوں آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم پیدائش بر پیمانہ کبیر کے نقصانات کو اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم.